السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ، یعنی وہ صفات جو ایک دوسرے کی ضد بننے والی ہوتی ہیں، اور آج اس کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے چوتھا جوڑا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان صفات کا مطلب کیا ہے اور ان کے اندر کون سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جو ہماری صفات ہے وہ ہے نمبر 7۔ کیا؟ چوتھے جوڑے کی جو صفات ہے وہ ہے نمبر 7، اطباق۔ کیا اطباق، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چمٹنا، لپٹنا اور ملنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حروف کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے تو زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ مسلک ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ حروف بہت زیادہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔ اب ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 4 ہیں۔ نمبر 1 صاد، نمبر 2 ضاد، نمبر 3 طا، نمبر 4 ضا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ایسے ہیں ان کے اندر صفت اطباق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے یہ اوپر تعلق سے مسلک یعنی لپٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے لپٹتا ہے تو یہ حروف کیا ہیں؟ پھر موٹے ادا ہوتے ہیں، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، جیسے والطور، زبان لپٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صاد کی مثال لیں، جیسے والصالحین، والصالحین، زبان اوپر کی طرف کیا ہے؟ لپٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے ہے وا، جیسے والظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ 4 حروف بہت زیادہ موٹے ہیں۔ کل ہم نے جو موٹے حروف پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر 1 درجے کی موٹائی تھی، ان 4 کے اندر 2 درجے کی موٹائی ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہے؟ نمبر 2، یہ حروف اعلیٰ درجہ کے پر پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استعلاء عام ہے۔ استعلاء جو صفت ہے، خص ضغط قذ، یہ جو 7 حرف موٹے ہیں وہ کیا ہے؟ استعلاء جو صفت ہے وہ عام ہے، جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ اطباق خاص ہے، یعنی یہ 4 حرف بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کی طرف کیا ہے؟ لپٹ جاتا ہے۔ جب وہ ملتا ہے تو آواز کیا ہے؟ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دیکھیں کتنا موٹی آواز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح والصالحین والظالمین۔ اب ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ کیا ہے؟ اوپر کی طرف کیا ہے؟ لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہے؟ بہت زیادہ درجہ کے موٹے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حروف اعلیٰ درجہ کے پر پڑھے جاتے ہیں۔ استعلاء صفت ان کے اندر عام ہے اور اطباق کیا ہے؟ اس کے اندر خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب یہاں پر جو ہم نے صفت پڑھی ہے اطباق، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے اس کو مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو زبان کا بیچ اوپر کی طرف لپٹ جاتا ہے، جس سے یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ کے پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو صفت استعلاء ہے وہ عام ہے اور جو صفت اطباق ہے وہ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ایسے حروف 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ ٹھیک ہے، اب یہ صفت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس صفت کے اندر سے ایک سوال نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے ہمیں مخرج کے اندر بتایا تھا جیم، شین، یا۔ ٹھیک ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان، یعنی زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے لگے گا تو وہاں سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہمارا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جیم، شین، یا کا مخرج بھی یہی ہے، یعنی زبان کا بیچ، وسط زبان، اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا۔
ٹھیک ہے، ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے تھے۔ اب ان تینوں حرفوں کو مطبقہ کے اندر ہونا چاہیے تھا، صفت اطباق کے اندر ہونا چاہیے تھا، کہ وہاں پر جب ہم چار حروف صاد ض طا ظ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، زبان کا بیچ اوپر کی طرف کیا ہے لگتا ہے، لپٹ جاتا ہے، تو ان تینوں حرفوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ان تینوں حرفوں میں مخرج کی وجہ سے زبان کا بیچ کیا ہے، زبان کے بیچ کا کچھ حصہ تالو سے ملتا ہے، اکثر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر جیم شین یا کو ادا کریں، آپ وہاں پر غور کریں تو دیکھیں جیم شین یا یہ آگے کی طرف سے زبان کی جو بیچ ہے یہ تالو کے آگے کی طرف سے نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے دیکھیں، جب ہم صفت اطباق کو ادا کرتے ہیں تو اطباق کی تعریف میں زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا بھی کیا ہے، ملحوظ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں صاد، زبان کی جڑ بھی کیا ہے، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ضاد، لپٹ رہی ہے زبان کا بیچ لیکن پیچھے والا ہے، جڑ کی طرف والا۔ اور جیم شین یا تھوڑا سا آگے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فرق ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ان کو مطبقہ کے اندر ہونا چاہیے تھا، تو یہ یہاں پر کیوں موٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 8 کے اندر جو ہمارا اس کا جوڑا ہے وہ ہے انفتاح۔ کیا؟ انفتاح۔ اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کا بیچ کیا ہے، تالو کی طرف نہیں اٹھتا، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے حروف کیا ہیں، کتنے ہیں؟ ایسے حروف 22 ہیں۔ کیا؟ ایسے حروف 22 ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کیا ہے، بالکل باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ہمیں اس صفت کے اندر یہ بتایا ہے کہ صاد ض طا ظ یہ موٹے ہیں، 4 حرف نکال لو، اس کی ضد کے اندر تو 25 حروف ہونے چاہیے، تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر 22 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو ایک فرق سمجھا رہا ہوں۔ اب 25 حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ من اخذ وجد ساعتا فزکا حق لہ شرب غیث۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ میم نون حمزہ خا، خا تو موٹا حرف ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے، حق، قاف جو ہے یہ بھی موٹا حرف ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، غیث، غین جو ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ جب یہ صفت موٹی ہے تو یہ حروف باریک ہیں، تو یہاں پر یہ حروف 3 کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر آپ نے ایک فرق کو سمجھنا ہے کہ غین، خا، قاف یہ جو 3 حرف ہیں ان کے اندر ایک درجے کی موٹائی ہے۔ ٹھیک ہے، صفت اطباق جو ہے یہ بھی کیا ہے، موٹے حرفوں میں سے ہے لیکن یہ خاص ہے، لیکن صفت استعلاء جو ہے یہ عام ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، خا، غین اور قاف کے اندر جو موٹائی ہے وہ ایک درجے کی ہے، اور صفت اطباق کے اندر صاد ض طا ظ کے اندر جو موٹائی ہے وہ 2 درجے کی ہے، اسی لیے وہ حروف زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور یہ کیا ہے، ایک درجہ ان سے کم پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غین، خا، قاف یہ تو موٹے ہیں، استعلاء کی وجہ سے موٹے ہیں۔ کس کی وجہ سے موٹے ہیں؟ استعلاء کی وجہ سے موٹے ہیں، ایک درجہ کی موٹائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اطباق میں 2 درجہ کی موٹائی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زبان بلند نہ ہو وہ باریک ہے۔ اب زبان کا جو بیچ اوپر کی طرف تالو کی طرف نہ اٹھے وہ 22 حرف ہیں، لیکن کیا ہے، استعلاء کے سبب زبان کا جو بیچ یعنی زبان کا جو بیچ ہے وہ نہیں لگے گا، لیکن زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ 3 حروف موٹے ادا ہوں گے، غین، خا، قاف۔ ٹھیک ہے، یہ استعلاء کی وجہ سے موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور صاد ض طا ظ یہ اطباق کی صفت کی وجہ سے اور زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ان کے اندر فرق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زیادہ دیر، اب غین، خا، قاف، ٹھیک ہے، غین، خا، قاف یہ کیا ہے، ایک درجے کی موٹائی ہے۔ صاد ض طا ظ یہ بہت زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر 2 درجے کی موٹائی ہے، ان کے اندر کیا ہے، 1 درجے کی موٹائی ہے۔ تو آپ نے کیا ہے، یہاں پر ایک فرق سمجھنا ہے کہ غین، قاف اور کیا ہے، غین، خا، قاف۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہیں، اس کے اندر آئے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، زبان کا بیچ
اوپر کی طرف نہیں اٹھتا، لیکن صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے جب ہم ان کو موٹا کرتے ہیں، جیسے قا، قاف، غین، اسی طرح خا، ٹھیک ہے۔ تو ایک درجے کی ان کے اندر موٹائی ہے، لیکن یہ جو 4 حرف ہیں یہ بہت زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، آپ نے ان فرق کو سمجھنا ہے۔ اب جس کے اندر کیا ہے، زبان کا بیچ بلند نہ ہو تو وہ 22 حرف ہیں جو باریک ہوتے ہیں، لیکن اگر جڑ اٹھ جائے تو وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 3 حرف ہیں، غین، خا اور قاف۔ یہ کیا ہیں؟ یہ موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حرفوں سے میں نے نکالے ہیں کہ یہ 3 حرف، ان کے اندر یہ فرق ہے، اور باقی 22 جو ہیں یہ بالکل کیا ہیں؟ باریک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر 1 درجے کی کیا ہے؟ موٹائی ہوتی ہے، اور اطباق کے اندر 2 درجے کی موٹائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بس اس بات کو سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غین، خا، قاف، ٹھیک ہے۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی صاد، ضاد، طا، ظا، یعنی یہ پہلے بھی موٹے آپ نے بتایا تھا کہ استعلاء کے اندر یہ 7 حرف موٹے ہیں، غین، خا، قاف۔ اب یہاں پر ہمیں فرق بھی سمجھائیں، یہاں پر بھی اطباق کے اندر موٹے ہیں اور یہ ادھر آ کے باریک ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غین، خا، قاف کے اندر 1 درجے کی موٹائی ہے، جیسے تھوڑا کم موٹے ہوتے ہیں، استعلاء عام ہے، اطباق خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاد، ضاد، طا، ظا کے اندر زیادہ موٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، جیسے غیر ال، غیر ال، غیر ال، غین اتنا موٹی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں والا، ضاد بہت زیادہ موٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، زبان کا بیچ لپٹ جاتا ہے اوپر تالو کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔